کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج کی تراویح میں ہم نے جو سوا پارہ سنا ہے وہ شروع ہوتا ہے 11ویں پارے سے، یعتذرون سے۔ 11ویں پارے کا نام ہے یعتذرون، اور 12واں جو جز ہے وہ ہے وما من دابہ۔ تو سوا پارہ جو ہم نے پڑھا، 11واں پارہ مکمل، اور 12واں جو جز ہے پارہ اس کو پاؤ تک پڑھے ہیں۔ یعتذرون شروع کل کی جو صورت تھی سورۃ التوبہ وہی چلتی ہے اس میں۔ پاؤ پارہ کے بعد صورت شروع ہوتی ہے سورۃ یونس۔ حضرت یونس ایک پیغمبر کا نام ہے، تو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا اس صورت میں تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہے سورہ یونس۔ اس کے بعد ایک اور پیغمبر کا تذکرہ سورۃ ہود کے اندر، اور ایک پیغمبر کا تذکرہ آتا ان پر وہ ایک نام سورت کا نام۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، وہ بھی ایک پیغمبر کا نام۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے۔ سورہ یونس کے اندر ویسے تفسیر کے طور پر آپ کو زیادہ بتانے کے لیے کچھ نہیں، ماقبل میں اس سے پہلے کے پاروں کے اندر قوم، کسی نبی کی دعوت قوم کی طرف کیا تھی، قوم کا جواب کیا ہوتا تھا، پھر اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اسی کے بارے میں تو تفصیلات اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں۔ شروع کا جو ہے یعتذرون کا سورۃ یونس سے پہلے کا جو حصہ ہے اس کے اندر کئی سارے حصے ہیں، کئی سارے واقعات ہیں۔ انہی واقعات کو آپ کے سامنے بتانا ہے جس کے اندر مسلمانوں کو سبق ہے۔ سب سے پہلے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ ہر بات کو آپ توجہ سے سننے کی کوشش کریں کیونکہ تفصیل سے بتانے کا موقع نہیں ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، غزوہ تبوک ہوا تھا، فتح مکہ، غزوہ حنین، یہ سب ختم کر کے اللہ کے رسول مدینہ منورہ آئے۔ آنے کے بعد جب اطلاع ملی روم سے، ملک روم، وہاں کے لوگ حملہ کرنے کے لیے ایک جگہ آ رہے ہیں، تو مدینہ منورہ سے صحابہ کو لے کر نکلے تھے حضور۔ تو اس غزوہ کے لیے جب جانے کا اعلان کیا گیا تو اس وقت لوگوں میں 5 ٹائپ کی گروپ ہو گئے۔ نمبر یہ، وہ لوگ جو آمنا سلمنا، ادھر اشارہ کرے ادھر نکلنے کے لیے تیار، ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچنا، آئیڈیا کرنا، دیکھ کو بولتا ہوں، سوچ کو بولتا ہوں، کچھ کو بولتا ہوں حضرت، کچھ بھی نہیں، حضور کا حکم آیا فوراً نکلنے کے لیے تیار۔ نمبر یہ مخلصین، مسلمانوں کی جماعت۔ نمبر 2، جن کو ذرا تردد تھا، کل ہی بتایا ہمیں گرمی زبردست سخت تھی اور درختوں میں کھجور پکے ہوئے تیار تازہ تھے، ابھی ان کو نکالنا ہے، سال بھر کے گزران کا سبب ہی وہی، روزی روٹی کا انتظام کا ذریعہ ہی نہیں، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں۔ تو اس لیے ذرا کچھ لوگوں کو تردد ہوا، مگر وہ بھی جلدی جلدی انتظام کر کے یا ایسا کرو بول کے انتظام کر کے وہ بھی ساتھ میں نکل گئے۔ نمبر 2 جماعت۔ نمبر 3 وہ جماعت جو مسلمانوں میں سے بیمار تھے، طبیعت ان کی خراب، بڑی عمر کے، جو جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے، ایسی کمزوری ان کے ساتھ لگی ہوئی، تو ان کو تو حضور علیہ السلام لے کر جانے کا بھی نہیں تھا۔ نمبر 3۔ نمبر 4 پکے منافقوں کی، دل میں کافر، باہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتانے والے منافق پکے، ان کو تو جانا نہیں تھا تو وہ بھی ساتھ میں نہیں نکلے۔ نمبر 5 خالص سچے پکے مخلص مسلمان، 10 مسلمان صحابہ جو نہیں جا سکے۔ وہ کیا وجہ ہے ابھی بتاتا ہوں میں۔ تو اس میں سب سے آخر میں جو چوتھی اور 5 کی جو جماعت ہے نا، ان کا تذکرہ یعتذرون الیکم، پارہ 11واں شروع ہوتے ہی انہی کے تذکرے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ہوا کیا تھا، غزوہ تبوک کو اللہ کے رسول چلے گئے، وہاں لڑنے کی نوبت تو، جنگ کی نوبت تو آئی نہیں، دشمن گھبرا کے بھگلاہٹ ہو کر چلا گیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ حضور علیہ السلام صحابہ سمیت جا کے رکے اور کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ لوٹے، واپس ریٹرن آ گئے مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ ابھی اندر داخل نہیں، بارڈر نہیں تھے، یہاں آنا ہے تو مثال کے طور پر اگر اشارت سے پہلے کاوری پاک کرنے تو اتنے فاصلے میں چند آیتیں نازل ہو گئیں۔ آیتیں نازل ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا نقشہ بتا دیا گیا، بیفور اسکریننگ کر کے گویا بتایا جیسا، وہی کے ذریعے سے نبی کو صاف بتا دیا گیا، یا رسول اللہ اب آپ مدینہ منورہ جاؤ گے، مسجد نبوی جاؤ گے، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، اتنے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، یہ آدمی
ایک ایک کا نام کے ساتھ، یہ آدمی آپ کے سامنے یہ حضور، جھوٹا حضور بولے گا، لنگڑا حضور بولتے ہیں نا، یہ آدمی یہ بہانہ کرے گا، یہ آدمی یہ بہانہ کرے گا، فلاں 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 کیا ایسا بولیں گے، پورا اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اپنے معمول کے مطابق، حضور کی عادت کیا تھی، جب بھی سفروں سے آتے سیدھے شہر کے اندر آتے ہی مسجد نبوی کو آتے، 2 رکعت ادا کرتے، وضو کرتے، 2 رکعت ادا کرتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہی گھر تشریف لے جاتے۔ تو مسجد نبوی کو آ گئے، نماز ادا کیے، بیٹھے، ایک ایک آدمی لائن سے آتے ہیں، ایک لائن سے آ کے حضور بیان کرنے کے لیے۔ کون؟ منافقین، 70 منافقین، لکھا ہوا ہے تفسیروں میں 70 منافقین لائن سے کھڑے ہیں، ایک آ کے بیٹھتے، یا رسول اللہ سلام خیریت کیا، ایسا اس کی وجہ سے میں نہیں آیا سو، انہیں اٹھ کو گیا، دوسرے آ کے بیٹھے، اس کی وجہ سے میں نہیں آیا سو، اچھا ویسا کیا، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو، سب سنتے رہے حضور علیہ السلام۔ تو حضور کو پہلے ہی بتا دیا گیا، تو کون آ کے کیا بہانہ کرے گا، اس کا تذکرہ یعتذر ان کے پہلے صفحے میں ہے۔ مسلمانوں میں سے جو 10 صحابہ جو نہیں گئے تھے نا، ان میں سے 7 صحابہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، ابھی جیسا میں ابھی مثال کے طور پر بولیا کاویری پاکم، اتنا فاصلہ، تو جہاں جب اطلاع ملی حضور ریٹن آ گئے ہیں، پورے صحابہ آ گئے ہیں، تو جو صحابہ نہیں جا سکے تھے نا، شرم کے مارے، بڑی غیرت، شرم کے مارے زمین میں گڑ گئے تو پرواہ نہیں، نہ دفن ہو گئے تو اچھا رہتا، نا کیا منہ دکھانا اللہ کے رسول کو، بلکہ شرم سے کیا کیے، 7 صحابہ ان میں سے مسجد نبوی کے اندر آ کے وہاں جو لکڑی تھی نا ستون، وہ ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لی، رسی سے اپنے آپ کو باندھ لی، کب تک حضور معاف کر کے ہم نہ کھول کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہمیں نہیں جائیں گے۔ معافی حضور سے پوچھنے کا ایک طریقہ، ان کو شرم ویسی تھی، اپنے آپ کو باندھ دیے تھے مسجد کے ستون سے۔ حضور آئے، نماز پڑھے، سب مجلس ہو گئی، پوچھے کیا یہ ہے، صحابہ بتائے ایسا ایسا کرتے ہیں، اچھا ویسا کیا، جب تک اللہ کوئی حکم نہیں نازل کرتا میں کیا بھی نہیں کروں گا، کیونکہ ریزن نہیں، بغیر ریزن کے فنفروا خفافا وثقالا، کیسی حالت رہے تو بھی جنگ کے لیے نکلنا ہی نکلنا بول کے فرض عین کر دیا گیا تھا۔ اب سستی کی وجہ سے جو نہیں نکل سکے، حضور کے پاس اس کے لیے الٹرنیٹ کیا بھی نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، سو انہوں نہیں مانے، اللہ معاف کرے تو میں معاف کروں گا، نہیں تو نہیں، بول کے حضور صاف اعلان کر دیں، بول کے حضور چلے گئے اٹھ کے۔ اب یہ صحابہ جو تھے نا، 7 صحابہ ایسے کہ ایسے ستون سے باندھے ہوئے ایسے ہی پڑے ہیں، بھوک پیاس تکلیف نیند بھی نہیں، ایسے ہی پڑے ہیں، ایسا گزرتے گزرتے 2 دن کا ایسا کچھ وقفہ گزرا، چکر آ کے غشی کھا کے ان میں سے بہت سے گر گئے، خیر آیتیں نازل ہو گئی، ان کی توبہ قبول کر لی اللہ بول کے، انہوں جو اللہ سے دل سے سچی پکی کیسی توبہ کیے ہوں گے، اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے اتنی شرم بنے تو اللہ تعالیٰ سے کیسی توبہ کیے ہوں گے، ان کی توبہ کا پاور و اثر اللہ ان کو معاف کر دیے تھے، وہ معافی کی آیتیں نازل ہوئی، ان میں سے 6 صحابہ کو تو دوسرے صحابہ کھول کے چھوڑے، وہ نکل گئے، ایک صحابی ضد میں کھڑے ہو گئے، نہیں حضور خود آپ کو اپنے چہرے کے خوشی کے چہرے کے ساتھ مجھے نہیں کھول کو چھوڑے، تو اس وقت کب تک نہیں کھول کو چھوڑتے کہ جب تک میں نہیں یہاں سے ہٹوں گا۔ حضور آئے، خود چہرے سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کھول کر چھوڑے، جب وہ صحابی وہاں سے ہٹے، یہ صحابہ بولے، ریکویسٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہماری جو توبہ قبول ہوئی، جس مال کی وجہ سے، کون سا باغ، کون سے پیسے، کون سے سواری کر کے، کون سے بینک بیلنس پیسوں کی وجہ سے ہمیں نہیں آ سکے گی، وہ پورے پیسے آپ ہمارے پاس سے لے لینا، وہ لیے تو ہماری پوری توبہ ہوئی بول کر ہم نہ تسلی ہوگی، یہ پیسے کی وجہ سے نہیں آئے سو ہمیں یہ پورے پیسے لے لو۔ حضور بولے نہیں اللہ کا اس بارے میں کیا تم حکم آئے تو میں کروں گا، یہ اور ذرا آگے 10 میں سے 7 صحابہ کا تو یہ قصہ، 3 صحابہ فضائل اعمال کے اندر، حیات الصحابہ کے اندر، سب کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 3 صحابہ حضرت ہلال ابن امیہ، ضرار ابن ربیع، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 3 صحابہ عجیب و غریب داستان، ان 3 صحابہ میں سے یہ آ کے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھے نہیں تھے، وہ لائن کھڑی ہوئی تھی نا 70 منافقوں کی، لاسٹ وہاں بھی تھے، انہوں بھی تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں اپنا قصہ، اپنی داستان اپنے ان 3 ساتھیوں کا اپنے ملا کر 3 ساتھیوں کی داستان اور قصہ جو چلا اس کو بیان کرتے، کسی وہ جب پڑھتے ہیں تو آنکھوں پر ہم کنٹرول نہیں پا سکتے، ان کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کی محبت سے رونا آ جاتا ہے۔ شاک میں مختصر قصہ کا ان کے زبانی، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو نکلنے کے لیے اعلان کر رہے تھے، تب میرے دل میں آیا
तैयारी कर लो कर कुछ ना ऐलान होता, एक ज़रूरी ऐलान बोल के ऐलान किया जा रहा है तैयारी कर लो। तैयारी क्या करने का, हमें निकलना का तो निकल के जाओ, सजा क्या है, तैयारी करिया नहीं मैं तैयारी करिया नहीं, काई क्यों नहीं किया बोले तो एक नहीं दो घोड़े थे मेरे पास, नहीं दो कार के जैसा, एक कार में पेट्रोल डीजल नहीं होता और एक कार में निकल के जा, निकलने का टाइम मान दे निकल जा तो देखो उनको, ऐसा दिल में था, गलत नीयत नहीं। तैयारी बाकायदा निकलने के लिए, गज़वा को निकलने के लिए जो करना करेंगे, सुस्ती से मैं रह गया, उन्हें खुद बोलते सुस्ती से मैं रह गया, कर लेंगे लोग, अभी एक दिन है तैयारी कर लो, ऐलान होता मुझे क्या है लोग करने का करेंगे, मैं कब का तो भी निकलोगा तो फौरन निकलने जा तुम्हें, मैं जा क्या तैयारी करने का, ऐसा आज वक्त आ गया, अब पूरी जमात निकल गई, ठीक है जान दे, हमें एक दिन के बाद भी निकले तो स्पीड जाको जम गई, 2 दिन हो गया तब भी दिल में सुस्ती की वजह से ख्याल आया हमें ज़रा तेज़ निकल गए तो जग जम गए जा, ऐसा सोचते सोचते यहाँ रह गए, अब निकले तो भी जाकर जम नहीं सकते, इतने दिन गुजर गए। अब वो बोलते हैं मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ के अंदर मैं देखता हूँ गांव में कौन है बोले तो 2 चीज़, या तो बीमारा मासूर बूढ़े ये लोग हैं मुसलमानों में से, या तो पक्के मुनाफिक जो काफिर अमीना अंदर के वो हैं। शर्म के मारे मैं बिल्कुल पानी हो गया, या अल्लाह मैं मेरे से क्या हो गया, मैं कह को गहने से रह गया, मैं तो सच्चा पक्का मुसलमान, बदर में उहद में सब शरीक हुआ था, मैं क्या कैसे वक्त में हुजूर का साथ दिए बगैर यहाँ रह गया हूँ। इस तरफ ये चल रहा है, उस तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना पूरा लंबा सफ़र करने का, पूरे सफ़र में काम भी अल्लाह के रसूल इनो काम बोल के हज़रत ने काम का सब नाम लिए नहीं, जहाँ को पहुँचना जहाँ पहुँचना पहुँच गए, पहुँचने के बाद वहाँ जाके रुक के अल्लाह के रसूल एक सवाल करे, काब इब्न मालिक का नज़र नहीं आते ना बोल के, इनका नाम लेके पूछते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को एक साथी बोले या रसूलुल्लाह उनके पास पैसे ज़्यादा, वो सब छोड़ कर जाना का तो होता नहीं सका है, यानी उन्होंने इशारे से अरबी में क्या बोले, चादर में पाँव अटक गया उनका, क्या मतलब करके बोले तो पैसे ज़्यादा, वो दिल छोड़ पाने मानता नहीं है, उस वास्ते आए नहीं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन खड़े हो गए, नहीं या रसूलुल्लाह इन्हें गलत बोलते हैं, उन्होंने पक्के जज्बा वाले ईमान वाले किसी वजह से नहीं आए होंगे, ऐसा सब हिरिस माल के ख्वाहिश में सब नहीं। हुजूर भी बोले हाँ अब तक जो हम देखे हैं काब इब्न मालिक उनको सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही हम भी देखे हैं, उनके अंदर ऐसा खराब तो क्या भी नहीं होगा। हुजूर भी कहाँ कई किलोमीटर दूर हैं, वहाँ हुजूर बोलते हैं काब अच्छे आदमी, हमें आज तक उनके अंदर खराबी का भी देखे नहीं था। 4 आदमी मिल के बात करें, एक आदमी किसी की बुराई बयान करना शुरू करे तो बाकी 3 को ख्वाहिश होती, इन्हें वो खालिद भाई मिसाल के तौर पर उनकी कितनी बुराई बयान करे तो इससे ज़रा बड़कोच में मसाला डालना बोलना, हमारा मिजाज ये, लेकिन वहाँ हुजूर का सहाबा का मिजाज है। खैर यहाँ ये सहाबी कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम करीब मदीने के वापस आ गए बोल के मैं सुना, शर्म से पानी हो गया, मेरे माइंड में एक नहीं हज़ारों के बहाने आते थे आइडियाज। हुजूर आए तो हमें जाको मिल को ये बोल रहे जाए, ये बोले तो हुजूर कुछ तो सेंटिमेंट टच करे सका नहीं, ये बोले जाए नहीं ये नको ये बोले जा, नहीं ये भी नको ये बोले जा, ऐसा 1000 ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं, ये बोलूँ क्या वो बोलूँ क्या वो बोलूँ क्या। मस्जिद नबवी में लाइन में आ गया, खड़ा हो गया, हुजूर के नज़दीक जाता हूँ, पूरा का पूरा पानी हो गया। मैं सोचने लगा या अल्लाह मैं किसके सामने, दुनिया के कौन से बादशाह के सामने नहीं, रसूलुल्लाह के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह के रसूल, मैं झूठ बोले तो अल्लाह को मालूम नहीं क्या। फ़ौरन अल्लाह आयत नाजिल करके छोड़ दिए, हमेशा के वास्ते रसूल मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, हुजूर नाराज़ हो गए तो दुनिया भी नहीं आखिरत भी नहीं, तो मैं क्या भी बोलना नहीं है, सो सही बोले जा, बोलते ही ज़रा मिनट के वास्ते हुजूर को तकलीफ होगी, क्या बीच रीज़न नहीं आई नहीं सोचेगा क्या कर को पूछेंगे, नाराज़ होंगे, लेकिन उसके बाद तो मैं सच्ची पक्की तौबा माफ़ी करे तो हमेशा के वास्ते तो खुश हो जाएंगे, थोड़ी देर के वास्ते नाराज़ होंगे हुजूर, उसके वास्ते तो झूठ बोलना नहीं, सच बोलना नहीं। जाको बैठ को ये बोले या रसूलल्लाह मेरी ज़ुबान चल सकती, हज़ारों के आइडिया में बोल सकता, आप कहीं को नहीं आए करके पूछते, यानी सलाम करे जाके बैठे, हुजूर तंज आमीज़ एक मुस्कुराहट इस्माइल के साथ एक छेड़े जैसा एक हंसना हंसते नहीं वैसा हंसते हुए पूछे खैरियत, पानी हो गए, बोले या रसूलल्लाह ज़ुबान चल सकती लेकिन आपके सामने मैं हरगिज़ नहीं चलाऊँगा, मैं सही बोलता हूँ, सुस्ती की वजह से नहीं आ सकती, क्या बीच मेरे पास रीज़न नहीं बहाना करने के वास्ते। अच्छा वैसा चलो अल्लाह क्या बोलता देखेंगे बोल के भेज दिए हुजूर, तीनों आ गए अपने कौम कबीले में आके बैठे हैं, साथी सब मिलकर थूकते नहीं, खल नहीं करें, हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब करने पैदा हुआ था, फैमिली का नाम बिगाड़ने आया, क्या तुझे ज़रूरत है, सुस्ती की वजह से मैं आया नहीं कर बोलने की, क्या तुम्हें सबकी गाँव गली में बोलने की नहीं क्या रीज़न है, 100 एक रीज़न, तुझे क्या भी रीज़न मिला नहीं है, क्या तुझे बोलना सोचना रीज़न है करके सब थूकना शुरू कर दिया। साहब बोलते हैं मेरे दिल में भी ख्याल आया, आओ ना क्या तू भी जब बोलता ले जाए क्या
बोल को रहना था, नहीं तो अब तो भी भाग को जाकर बोल रहेगा क्या, नहीं नको सचित बोलेगा। ये सोचता छूँ मैं, इतने में मुझे खबर पहुंची, इतला पहुंची, मेरे जैसे और दो उनकी सेम बात बोले कहते हैं, सुस्ती की वजह से नहीं आया रसूल अल्लाह, क्या भी हमारे पास रीज़न नहीं। ये सुनते ही मेरा दिल में ईमान फिर भी मजबूत हो गए। मैं करया से करेक्ट जब तो मैं झूठ नहीं बोल को, बहाना नहीं कर को, जो मैं करया करेक्ट किया करके दिल में आ गया मेरे। ये सहाबी बोलते अब क्या हुआ, इनकी तौबा अल्लाह के नाजिल होने तक डिपेंड, तो अल्लाह के रसूल नाराज़, अल्लाह अभी क्या भी आयत नाजिल करे नहीं। सहाबा को हुक्म हो गया ये तीनों से बैकाट, कौन भी मिलना नहीं, बात नहीं करना है। क्या मिलना नहीं, बात नहीं करने का मतलब, तीन में से ये हज़रत काब इब्न मालिक जो हमको वाक़या सुनाते हैं, उनको छोड़कर बाकी दो हैं ना, वो तो इतना इज़्ज़त नफ्स नहीं, ईगो टच हो गया करके बोलते नहीं हमें, तो इतना उन दिल में ले लिए क्या हुजूर हमें माफ़ कर लेना, क्या छोटा कि हमारा बोल के घर के अंदर जाके लॉक कर लेना, रूम बंद कर लेना अपने आप को, बस उतना खाली रोने की आवाज़ एक ही सुनते हैं, सुख के सुख सिर्फ उनके अंदर से रोने की आवाज़ सुनते, बाहर काम भी आते नहीं, ना बाजार ना मस्जिद कहीं भी नहीं। ये एक सहाबी काब इब्न मालिक को बोलते हैं, इतना सब हो को भी मैं जाता था, ऊपर पढ़ को लोगों से बात करता था, कौन भी बात नहीं करते थे, हुजूर का हुक्म था, कौन भी सलाम भी करना नहीं, सलाम का जवाब भी देना नहीं इनको बोलते। मैं आता था, मस्जिद को भी आता था, बाजार को जाता था, घर को जाता था, खानदान में भी कौन भी बात नहीं करता, मस्जिद को आया तो कौन भी नहीं मिलते, बल्कि अपने बारे में भूलते। मैं नमाज़ पढ़ता, अकेले आके खड़े होकर मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता, मैं नमाज में भी हुजूर को देखता साइड से, हुजूर मुझे देख लेंगे क्या, मैंने रहता नहीं क्या, गुजरते हुए सामने से मैं हुजूर से गुजरता, देखते हुए हुजूर मुझे देखना, मुझे देख लेना, उनको मना कर उधर से मैं जाता, नहीं देखते हुजूर। नमाज में पढ़ता, नमाज में हंकी चुरा के मैं देखता, हुजूर मुझे देख लेकिन क्या करें, उन्होंने खुद बोलते हुजूर अल्लाह अकबर, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हुजूर अलैहिस्सलाम, जब मैं हुजूर को देखता हूँ हुजूर मुझे नहीं देखते, कब मैं नहीं देखता कि तब मुझे हुजूर देखते थे। बाजार में जाता, सलाम करता, कोई भी जवाब नहीं, इनके दोस्त का रिश्तेदार रिलेटिव हजरत अबू क़तादा बोलते, उनका बाप है, बाप में जाकर छान को बोलते अस्सलाम वालेकुम, क्या भी जवाब नहीं, खाली दिल को देख करते खामोश बैठ जाते। क्या हमने सुबह अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं किया, क्या हमारे से बात करते सॉरी उतना भी क्या हमारे से, हमको ऐसी बात है, मैं जो बोलता हूँ ना ये है, लेकिन अंदाज बदल कर सेम बात है, हमने अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं की, क्या हमारे से वैसा तुम लोगों को ऐसा वैसा करके पूछते, खामोश, दिल को देखते खामोश हो जाते। लास्ट में बोले अल्लाह व रसूलुहु आलम, तुम्हें सच्चे ईमान वाले अल्लाह रसूल की मोहब्बत अल्लाह को भी अल्लाह के रसूल को मालूम, हमने क्या भी पूछना। वहाँ से इन्हें बोलते मैं रोता हुआ, धाड़ते हुए रोता हुआ, एक छोटा बच्चा कैसा चीख को रोता है वैसा रोता हुआ घर को आ गया, क्या हमारे दोस्तान भी ऐसा करते ना मेरे साथ। एक दिन बाजार में, ये बोलना चाहिए बात लंबी होती, बाजार में ही जाते हैं, बाजार में दो तीन आदमी बताते इनुच वो काब इब्न मालिक को, लोग हम बताते हैं मुझे नहीं को, मुझे ये बताते हैं कि मैं जाके देखा तो मुल्क रोम से, रोमा नाडु करके बोलेंगे ना, रोम, वहाँ से आया सो एक आदमी है, बहुत बड़ी मिकदार में, लाखों की मिकदार में अनाज गल्ला मदीना से खरीद को जाने के वास्ते आया सो, बोल के बड़ा मालदार है वो। लोग हम बताए इन्हें छाप मिलो इनसे, उन्हें आपको मुझे पर्सनल बाजार में मिल गया, मिल को एक मैसेज लिख देता है, खत लिख देता है, क्या खत, रेशम के कपड़े में, इसमें मामूली नहीं है, रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ एक मैसेज, एक पेपर है बीच में, वो देखा है, मैं खोल के देखा, अंदर पेपर में लिखा है रोम का, रोमा नाटी नुड़िया पैर अरसन, वहाँ का किंग बादशाह, उन्हें लिखा है तुम्हारे आका तुम्हारे से नाराज़ ही करके सुनता हूँ मैं, तुम्हें मामूली आदमी नहीं, तुम्हारी उन्होंने कदर नहीं करते हो, तो यहाँ आ जाओ हमें तुम्हारी कदर करेंगे, तुम्हें बड़े ज़बरदस्त आदमी लिखो है। बोलते दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया, क्या रे मेरी हालत हो गई इसे, गैर पैरम पैसे देकर को बोलेंगे नहीं, तमिल में बोलेंगे पैरम पैसे, मुझे रिश्वत देखो ऐसा टाइम में मुझे यूज़ कर लेना, अगर गैर तक मेरे बारे में ऐसा सोचना नहीं, कितना मैं जानवर के जैसा जलील हो गया हूँ ना, मैं रोना आया, दिल टूट गया। वो जो रेशम के इसके साथ वो खत था ना, वो खरीद में एक रोटी की दुकान, तनूर चूल्हा जल रहा था, उसमें डाल को घर को भागवा आ गया। 40 दिन गुजर गए, एक दिन दो दिन नहीं, 40 दिन मदीना मुनव्वरा में पूरे साथियाँ चेहरा फेरते हुए जाने के साथ ऐसा गुजारे। 40 दिन के बाद एक पैगाम हुजूर अलैहिस्सलाम के पास से आता है, क्या बोलते हैं कि मालूम, कहा हुजूर का हुक्म है बीवी को भी अलग कर डालना, कहते हैं बीवी को भी अलग कर डालना। अच्छा हुजूर का हुक्म है कि तो ठीक है तलाक दे डालना से क्या, जैसे नहीं तलाक देना नहीं कहते, खाली अलग रहना कहते। अच्छा ठीक है, सीधे गए अपनी बीवी को बोले जाओ मैं के जाओ, हुजूर का हुक्म आ गया है, तब तक हुक्म नहीं आता कि जब तक वहाँ चलो अम्मी घर में रहो।
بھیج دیے اب اکیلے، اور 10 دن رات گزرے، 10 دن 10 رات گزر گئے، ٹوٹل 50 دن۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی جان ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہیں، تہجد کے وقت میں اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئی، وہ 3 صحابہ کو بھی اللہ معاف کر دیے گئے۔ بیوی امی جان ہے نا، حضور کی بیویاں ہمارے لیے امی جان بولتے ہیں، یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم تھا میں معمولی لوکل لینگویج میں بولتا ہوں، وہ چھوکرا کتنا پریشان ہے، رولوں کو پھرلوں کو تڑپتا ہے نہ ہونے کا، کو معلوم تھا۔ حضور سے پوچھتے، حضور اگر آپ اجازت دیے ابھی میں پیغام بھیج دوں ان کا بچہ بہت بے قرار ہے، کون بھی ملتے نہیں نہ تو بہت دل ٹوٹ گیا ہے، آپ اجازت دیے تو میں ابھی بول کو بھیجوں گا۔ حضور بولے نہیں نہ کو خامخواہ سب کی نیند خراب ہوں گی، یہ اطلاع میرے تو پورے مدینے میں 50 دن سے چلتا ہے، سنیں پورے مدینے میں سب کو خبر پہنچ جائیں گی، سب کے سب اٹھ کو آ جائیں گے، سب کی نیند خراب ہوں گی۔ نہ کو فجر کی نماز کے بعد حضور سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی بلکہ پڑھ کے سنائیں۔ اب صحابہ کا دیکھنا، رننگ ریس میں دوڑتے نا، رننگ ریس اوٹک کر رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک فرسٹ میچ جا کے ان کو وہ خوشخبری سنانا ہوگا۔ اتنے دن سلام کرے تو جواب نہیں، ملنا نہیں، بات نہیں کرنا، ان کا ملنا بھی، ان کا تعلق چھوڑنا بھی صرف اللہ رسول کے لیے، ایک سے بڑھ کر ایک دوڑ کر جاتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں کہ میں 50 دن ہو گیا تھا، صبح میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، میں جا کر چھت میں بیٹھا ہوں گھر کے، اچانک کی آواز بھاگ کیا کہ بولتے کعب مبارک ہو، کعب مبارک ہو، ایک سے بڑھ ایک کے پیچھے ایک آ کے کہتے ہیں، فوراً سجدے شکر میں گر گیا، میں سمجھ گیا میری توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد مدینہ مسجد نبوی کے اندر آیا، آ کے حضور سے ملا۔ میں مسجد نبوی کے اندر آتا ہوں، سارے کے سارے بیٹھے ہیں، سو میری طرف خوشی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اتنے دن دیکھے سو نگاہ چلے تھے، پورے مجلس میں بیٹھے ہیں نا، مجلس کے ادب کا خیال کرتے ہوئے کون بھی اٹھے نہیں، حضور بیٹھے ہیں کیسا اٹھنا بلکہ کون بھی اٹھے نہیں۔ طلحہ جو ایمانی بھائی تھے، انہوں ایک مہاجر ایک انصاری، دونوں کو اللہ کے رسول جوڑی بنا کے بھائی بنا کے چھوڑے تھے نا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایمانی بھائی تھے، وہ اٹھے آئے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، مبارکبادی دی، مجھے پکڑ کر لے گئے حضور کے سامنے بٹھائے، حضور مصافحہ کیے، مبارک ہو تمہاری زندگی کا ایک بہترین دن آج کا دن، توبہ قبول ہو گئی تمہاری۔ پھر بھی یہ 3 صحابی بھی بہت بڑے، یا رسول اللہ ہمارے پاس کتنا مال ہے کہ پورا لے لو، اس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا سو۔ حضور بولے نہیں، اپنے لیے بھی کچھ مال رکھو، باقی اللہ کے راستے میں دو۔ یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والا یہ واقعہ، وعلی الثلاثة الذین خلفوا والسابقون الاولون التائبون العابدون الحامدون، ان آیتوں کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے۔ ایک اور اس کا الٹا ایک واقعہ، لمسجد اسس علی التقوی لا تقم فیہ ابدا، یہ سب آیتیں تیسرے صفحے کے اندر کچھ آیتیں آتی، مسجد تقوی، مسجد ضرار، 2 ٹائپ کی مسجدیں مدینہ منورہ کے اندر۔ اس کو بھی ذرا ڈیٹیل میں بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر آ رہے ہیں تو قبا بول کے ایک علاقہ، وہاں پر بنی عامر ابن عوف بول کے ایک قبیلہ، اس قبیلے کے محلے میں، قبا کے ایک محلے میں اللہ کے نبی پرٹیکولر رکے، جمعہ کا دن تھا، عارضی طور پر ٹیمپرری ایک مسجد بنائی گئی، سب سے پہلی مسجد، وہاں پر جمعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیے، قبا۔ وہاں سے اللہ کے نبی اندر آ گئے، جہاں ٹہرنا حضرت وہ یہ انصاری رضی اللہ عنہ کا پھر جگہ لیے، مسجد نبوی بنا دی، وہ مستقل مسجد ہو گئی۔ لیکن آتے وقت مدینہ کے اندر آتے ہوئے قبا میں جو رکے تھے نا، وہ مسجد، اس کو اللہ قرآن میں یا تذرون کے تیسرے صفحے میں کہتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی، اینٹ سیمنٹ یہ بیسمنٹ تقوی کو بیس بنا کر بنائی گئی مسجد، من اول یوم، ہجرت کے پہلے ہی دن بنائی گئی سو مسجد، احق ان تقوم فیہ، اے رسول اے محمد آپ وہاں اس مسجد میں جانا بہت زیادہ حقدار، وہ مسجد حق رکھتی ہے۔ اصل میں کیا بولنا ہے مجھے، آپ کو یہ بات تو میرے خیال میں نہیں سنے ہوں گے آپ، ایک شخص تھا ابو عامر کر کے، عیسائی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے گویا پورے مدینہ منورہ کا گرو کے جیسا، مجاور کے جیسا، کون کیا کہتے بھی اس کے پاس چاہ کو بولنے کا، انہیں چھو کرنے کا، یہ کرنے کا، وہ کرنے کا، دوسرا بولنے کا، پورے اس کے ڈپینڈ ہو کے اس پر تھے۔ اب جب حضور آئے سارے لوگوں کی توجہ ادھر ہو رہی ہے، میں اسی وقت اور ایک بھی بول دیتا ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشتری، بلا شبہ اللہ نے خرید لیا ہم لوگوں، میں اور آپ ایمان والے ہیں نا، من المؤمنین ایمان والوں سے، انفسهم ان کے اپنی جان، واموالهم ان کے اپنے مالوں کو اللہ خرید لیا، بدلے میں اللہ ہم کو کیا دے گا؟ اب دکان میں ہوں، اگر میں پیسے دوں تو دکان والا مجھے بسکٹ دیتا ہے، تو اگر اللہ میرے مال میری جان کو لے لیتے ہیں تو بدلے میں اللہ مجھے کیا دیں گے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت دیں گے۔
یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ سے کل بھی بتایا کئی سارے وفد مکے کو جا کے حضور سے بیعت ہو کے وعدہ کر کے آتے تھے، یا رسول اللہ آپ آ جائیے مدینہ منورہ، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ تو تیسرا وفد، تیسری جماعت جو مدینہ منورہ سے مکہ کو گئی تھی، 70 افراد تھے، اس میں مرد عورتیں سب تھے، وہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 13 نبوت کے مل کے اتصال ہوئے تھے، ہجرت نہیں، ہجرت سے پہلے وہاں جا کے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کر کے وعدہ کر کے یقین دلائے تھے اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہم چلیں گے، آپ اگر آئیں گے وہاں آپ کی پوری حفاظت کریں گے، آپ کی بات مان کے ہم چلیں گے، آپ وہاں آ جائیں گے، وعدہ کر کے بیعت کیے تھے۔ تو وہ لوگ بولے یا رسول اللہ ہم اتنا سب ہمیں کریں گے ضرور کریں گے، لیکن بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ کھلم کھلا چھوٹے بچے امی ابا نے اوپن پوچھ لیتے ہیں، اوپن پوچھے کیونکہ کرنے والے ہیں سب ٹھکانے والے ہیں، اوپن پوچھے یا رسول اللہ ہمیں یہ سب کرے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور بولے تم کو جنت ملے گی۔ تو ان لوگوں کے منہ سے نکلا تو یہ کہ اگر جنت ملے گی تو یہ بزنس، یہ ڈیل ہم کو منظور ہے۔ وہ لفظ میں اللہ آیت نازل کہ ان اللہ اشترا، اللہ خرید لیا، پرچیز کر لیا ایمان والوں کی جان مال کو، اللہ پرچیز کر دیا، اب اللہ اس کے بدلے میں ان کو دے گا جنت۔ تو میں یہ بول رہا تھا، یہ بنی ابو عامر بول کے ایک شخص، مدینے والے ان کی توجہ سب نبی محمد کی طرف جا رہی ہے نا، میرے سے ذرا لوگ ہٹتے ہیں نا، اور ایک مجاور آ گیا سکا، انہیں اپنا آپ کو کوٹی سمجھا حضور، انہوں آگے لوگوں کا خیال سب ادھر جاتا ہے نا، سب ان کا نیچے انہوں آئے بول کو مرحبا مرحبا بولتے، جا کو کھڑتے گیت گاتے، ان کو آؤ بیٹھو کہتے، سب ادھر جاتے ہیں نا، تب کو حسد پیٹ جلنا شروع ہوا۔ انہیں آیا ڈائریکٹ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلسوں میں بیٹھ کے بات کیا، تمہیں یہ بولتے نا اللہ یہ کہہ کر کے، تمہیں ایسا بولتے نا، تمہیں یہ بولتے نا، یعنی ہرانا، حضور کو شکست دینا بول کے آیا، ہرانا بول کے، لیکن ہمیشہ زبردست جواب ملتا تھا حضور کی طرف سے۔ تو غصہ ہو کے ایک بار بد دعا کیا انہیں حضور کے سامنے بیٹھ کے، کتنی ہمت دیکھو، حضور کے سامنے بیٹھ کے بد دعا کیا، ہمیں 2 جنے میں سے کون جھوٹا کی، انہیں اکیلا لاوارث ہو کو مرنا بولتے نہیں، لاوارث میت کے جیسا مر کو جانا، اس کی میت لاش جاننے پہچاننے والے کون بیچ نہیں، ویسی جگہ موت مر کو جانا کر کے بد دعا کرتا ہے، ہمیں 2 جنے میں سے کون غلط کی کر کے، حضور آمین بھی بولے، آمین کر کے، کیونکہ حضور کو تو معلوم کون جھوٹا بولتے، آمین بھی بولے۔ تو یہ شیطان ہے نا، میں آپ کو کیوں اس بارے میں سمجھاتا ہوں، بولے ساری کی ساری فرسٹ دن ہی سے پوری کوششیں انہیں کیا اسلام کو ختم کرنے، کیا کیا؟ بدر جو جنگ ہوئی نا، اس کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ، کسی کہاں خبر پہنچانا، کہاں کیسا بولنا، مکے کے کفار کو کیسا نیوز بھیجنا، اس کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ تھا، جنگ احد کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ تھا، جنگ احد بھی میں آپ کو سمجھایا ہوں تفصیل سے، اس کے پیچھے بھی اس بدبخت کا ہاتھ تھا، عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے وہ بھی، ابو عامر منافق فاسق، اس کا دونوں کا بڑا کردار ہے۔ جنگ احد میں میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گڑھے بھی گر جاتے، یاد ہوگا وہ واقعہ میں آپ کو بتایا ابھی، یہاں مار دندان مبارک شہید، یہاں لوہے کا گھس جانا، ایک گھڑے میں گر جاتے لڑک کر اللہ کے رسول، وہ گھڑا خود بھی کھدوایا سو لوگوں کو رکھ کر ہی نہیں تھی، کیسا بھگا کر لے جانا، کہاں گھڑے میں حضور کو گرنے رکھنا، بول کے اتنا زیادہ شیطان، جتنے بھی مختصر میں بولنا ہے تو جتنے بھی غزوات ہوئے سب کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ غزوہ تبوک روم کو جا کے، ملک روم روما ناڈ، وہاں جا کو اسلام کے خلاف آگ جلایا سبھی نہیں تھی، اس واسطے روم والے پورے کے پورے مدینہ منورہ کے خلاف حملہ کرنا بول کے آیا، یہ الگ بات ہے کہ ڈر کو بھاگ گئے، انہوں لڑے نہیں، لڑنا بول کو آ گئے تھے، تو اتنا کریا سے شیطان کام نہیں۔ انہیں کیا کیا تھا، وہ مسجد جو قبا میں تھی نا، اللہ کے رسول فرسٹ پڑھے، وہاں بیٹھ کے انہیں وہ قبیلے والا بنی عامر جو قبیلہ ہے، اسی قبیلے والا انہیں بھی عبداللہ ابن ابی منافق بھی، تو یہ کیا کرتے تھے، ان کے محلے میں اس کا مسجد ہے بول کو، وہ مسجد میں جا کو بیٹھ کو اسلام کو کیسا ختم کرنا سو، کیا کرنا سو، پلاننگ، مکے کو آپ کیا بھیجے جا، ماں والے کو کیا بھیجے جا بول کے مدینے میں رہ کو اسلام کے حضور کے خلاف کرنے کی پوری پلاننگ وہاں بیٹھ کو کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے ذرا دن کے بعد انہیں سوچے یہاں نیک دل سچے پکے مخلص مسلمان بھی آ جاتے ہیں، ہمیں بیٹھ کو میٹنگ کر لگے تو ذرا ڈسٹرب ہوتا ہم نا، وہ محلے میں ضرورت نہیں سو اور ایک مسجد بناتے ہیں، تو مسجد بنائے، مستی ہمارے اس بار میں بناتے تو چربی بھی زیادہ، کیا کریں معلوم، بنانے کا بنا ڈال کو حضور کو جا کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اوپننگ کے واسطے ہمیں کسی بڑے مفتی کو مولانا کو بلا کو دعا کرو بولتے نا، جا کو حضور کے پاس بولتے ہیں آپ کو ایک بار ایک نماز پڑھتا تو تمہیں گئے تو برکت آ جائیں گی اس میں، بنائے سوچ کیا واسطے شیطان شروع ہی دن سے اللہ بولتے ہیں، مسجد زرار کر کو اللہ سے بولے ہیں، یعنی اسلام کا نقصان پہنچانے کے لیے بنائے جانے والا ایک سینٹر،
مرکز مسجد کر لو، یہ لفظ بھی بولنا نہیں، مسجد زرار کر لو، مطلب کیا بولے تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے بنایا سو ایک سینٹر. اور میں یہ چیز بولنا چاہتا ہوں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اوپر سے اسلام بول کے بینر رکھ کر اسلام کے خلاف گھڑا کھودنے کے لیے بنایا سو جگہ مسجد زرار. تو وہاں 12 منافق مدینے کے اندر، ان کی ٹیم جاسوس کے جیسا، بالکل اوٹر ادھر کر کے بولیں گے نا جاسوس، بالکل سی اے جیسا کام کرنے والے 12 منافق ان لوگوں کے انڈر میں کام کرتے تھے. یہ پورا شیطانی کامہ کرے سو لوگ. اللہ ان آیتوں کے اندر تیسری صفحے میں ان آیتوں میں اللہ بولتے کبھی بھی بھول کو بھی مان جانا نہیں آپ کو. عجیب بات، جیسا میں آپ کو شروع میں سمجھایا بشارت سے وہ کاویری پاکم کا فاصلہ، وہاں رک کر جب اللہ کے نبی رک کر تھے اسی وقت وہی سے آیتیں جو نازل ہوئی، اس آیت میں یہ بھی آیت ہے. سو بات کی طرح بھی میں پڑھے سے چلیں یہ آیت بھی کہ یا رسول اللہ خدا میں فلاں جگہ میں مسجد ایک تخوے کی ہے اور ایک مسجد مسجد زرار ہے. یہ خالص اسلام کے خلاف سازش کرنے پلاننگ کرنے کے لیے ہے اسے سینٹر. تو حضور مدینہ اندر آنے سے پہلے چند صحابہ کو بھیج دیے، جاؤ اسے توڑ ڈالو، مار کے توڑو اسے بول کے. حضور کے مدینہ آنے سے پہلے اسے پورا کا پورا توڑ دیے، ختم کر دیے. خیر یہاں سورت کے آخر میں ایک 2 آیت کو بول دیتا ہوں میں. ایک آیت تو کیا ہے، عجیب و غریب آیت، ہمارا دل خوشی سے بھر جانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کرتے ہیں، لقد جاءکم رسول، اے لوگوں تم کو معلوم ہے کہ تمہارا رسول، تم نہ ملیا نہ رسول، وہ دلارا، وہ سرکار دو عالم، وہ کیسا نبی بول کے معلوم کیا. رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، سے بہت حریص وہ نبی، پورے انسان بچ کو جنت چلے جانا، کون بھی جہنم میں جانا نہیں، کسی بھی عذاب کسی سے بھی تکلیف ہونا نہیں بولتی، بہت حریص. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بڑا نرم دل، بہت نرم دل، بہت مہربان. ایسا نبی کون؟ رسول اللہ کی تعریف اللہ کرتے ہیں. تو تمہیں میں کتنا کرنا ہے. اسی صورت کے آخر میں فَإِن تَوَلَّوْا، حضور علیہ السلام کا دل جو اڑا ہوا تھا نا، حضور کے دل کی تسلی کے واسطے بول کے اللہ ایک آیت نازل کی. لوگ اپنے گھر کے مسئلے کی وجہ سے، اپنے مسئلے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. گھر میں بھی مسئلہ، تجارت میں مسئلہ، کسی بھی چیز کے اندر، پڑھائی کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ کو مسئلہ، کمائی کے اعتبار سے لوگوں کو مسئلہ، کوئی بھی پریشانی مصیبتیں ہوتی ہیں. تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت ہے اللہ کے نبی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اتاری گئی آیت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی بات، آپ پیچھے پڑھ کے اتنا اپنے آپ کو گھلا کر کے آپ کی بات اگر نہیں مانتے، فقل، آپ کو اپنے جو آگے جو میں سنا تو نا آپ کو، یہ بولو بول کے اللہ بولو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سیم آیت ہے سورہ یونس سے پہلے، سورۃ التوبہ کی لاسٹ آیت. وہ آیت آپ جا کے گھر میں بھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جو دعا ہے نا، صبح کو 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ اگر پڑھے تو کیسی بھی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں اللہ ان کو ختم کر دیں گے، دل کے بوجھ کو اللہ ہلکا کر دیں گے. دنیا کے کئی قسم کے مسائل ہر آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی کے غم کو ختم کرنے کے لیے اتاری گئی یہ آیت ہے نا. فقل کے بعد سے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس کے کلام کو صحیح معنی میں سمجھنے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.